یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 6۔ پاکستان میں کیمیکل اور پیٹرولیم انجینئرنگ بہت کم اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے یہاں اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اس فیلڈ میں جاب کے مواقع نہیں ہیں۔ وہ بولنا شروع ہوا تو سب اس کی شخصیت کے روب میں آ کے اسے توجہ سے سننے لگے۔ نورالعین سانسیں روکے اور پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے جیسے ڈر تھا کہ ادھر وہ پلکیں جھپکائے گی اور ادھر وہ پھر سے غائب ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے پہلی بار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ جو کچھ اسٹوڈنٹس اس فیلڈ کا انتخاب کرتے بھی ہیں تو ان کا آگے بیرون ملک جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا ابھی مجھے حال ہی میں جب تجربہ ہوا، جب میں اپنی کمپنی میں لوکل ٹیکنیکل ورک فورس ہائر کرنی چاہی، تب مجھے یہاں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ نہیں ملے۔ پتہ چلا کہ ہر سال کیمیکل اور پیٹرولیم انجینئرنگ میں ڈگریز لینے والے ٹیلنٹڈ اور کمپیٹنٹ انجینئرز کی اکثریت گریجویشن کرتے ہی پاکستان سے چلی جاتی ہے۔ And now most of them are working in the West and the remaining in the Middle East۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کیمیکل اور پیٹرولیم انجینئرز کی ایکیوٹ شارٹیج ہے۔ جب مجھے اس فیلڈ کے کوالیفائڈ اور قابل لوگ یہاں نہیں مل سکے، پھر مجبوراً مجھے ساری ٹیکنیکل ورک فورس، انجینئرز، ٹیکنیشینز فورن سے بلوانے پڑے۔ آسٹریلین، جاپنیز اور چائنیز انجینئرز ہائر کرنے پڑے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ، انجینئرز، ٹیکنیکل، ساؤنڈ اور قابل لوگ موجود رہیں، وہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہماری کمپنی نہ صرف یہ کہ آپ کی یونیورسٹی بلکہ پاکستان کی تمام ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیز کے پیٹرولیم اور کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرے گی۔ ہماری کمپنی ہر سال وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس انٹرنشپ دے گی۔ امان نے خوشگوار اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب سے اگلی نشستوں میں نمایاں بیٹھے ان کے چیئرمین اور پروفیسرز کی جانب خاص طور پر دیکھا۔ اس کی بات پر اسٹوڈنٹس نے خوشی اور جوش میں تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ ڈین فیکلٹی آف کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ڈین فیکلٹی آف پیٹرولیم انجینئرنگ جن بہترین اسٹوڈنٹس کے نام ہمیں ریفر کرے گی، ہم انہیں اسکالرشپس پر UK اور US بھیجیں گے۔ یہ فلی پیڈ اسکالرشپس ہوں گی۔ اس سال پاکستان کی تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پر ہم بھیجیں گے۔ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہم پھر اس تعداد کو بڑھائیں گے اور زیادہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پر بھیجیں گے۔ بس شرط صرف یہ ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں انشورنس دینی ہوگی کہ وہ ماسٹرز اور اسپیشلائزیشن کے بعد پاکستان واپس آئیں گے اور ہماری کمپنی کو جوائن کریں گے اور کم از کم اگلے 3 سال ہمارے ساتھ ہی کام کریں گے۔ ہمیں اگر یہاں پر پاکستانی ٹیکنیکل ورک فورس اور ایکسپرٹس مل جائیں گے تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہماری کمپنی کا بھی۔ ہماری کمپنی فریش گریجویٹس کو مارکیٹ ایکسپوجر دینے اور ان کے لیے جابس کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بہت ڈٹرمنٹ ہے۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسٹوڈنٹ زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے سوائے نورالعین کے۔ وہ ایسے بیٹھی تھی کہ اسے تالیاں بجانے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ امان لیکچر ختم کر کے اسٹیج پر سے اتر آیا۔ اس کے اسٹیج سے نیچے اترتے ہی کافی سارے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر امان کے پاس آ گئے۔ وہ اسٹوڈنٹس کے رش میں کے درمیان گھرا کھڑا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی اٹھ کر اسی طرف آ رہے تھے اور اس رش کا حصہ بن کے ہر ایک امان کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے انٹرنشپس اور اسکالرشپس اور جاب اپرچونیٹیز والی بات سے اسٹوڈنٹس کو بہت پرجوش کر دیا تھا۔ ان کے چیئرمین اور پروفیسرز اپنی سیٹس کے پاس سوبر سے انداز میں کھڑے مسکراہٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا یہ جوش اور ولولہ دیکھ رہے تھے۔ چند ہی اسٹوڈنٹس اپنی جگہوں پر بیٹھے رہ گئے تھے جن میں یاسر، ہیرا، سنبل اور حسان بھی شامل تھے۔ باقی تو سارے ہی اسٹوڈنٹس امان کے ارد گرد آ گئے تھے۔ نورالعین اسی کیفیت میں اپنے دوستوں کا انتظار کیے بغیر سیٹ پر سے اٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ امان اسے پہچان کر کیسا رد عمل کرے گا، کیا بولے گا۔ بڑھتے بڑھتے اسٹوڈنٹس کا رش خاصا لگ گیا تھا امان کے گرد۔ اسٹوڈنٹس یکے بعد دیگر امان سے سوال کر رہے تھے، سر اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی GPA مینٹین رکھنی ہوگی؟ سر کیا انٹرنشپ کے لیے صرف اچھی GPA والے اسٹوڈنٹس ہی سلیکٹ کیے جائیں گے؟ سر انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کی سلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ اس دوران اسٹوڈنٹس کے دھکے کھاتی نورالعین بالآخر امان کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ امان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ امان نے اسے اب دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ السلام علیکم۔ نورالعین نے جوشیلے انداز میں اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ امان نے آنکھوں میں اجنبیت لیے بہت سرسری اور عام سے انداز میں نورالعین کو سلام کا جواب دیا اور پھر اس پر سے نظریں ہٹائے کسی اسٹوڈنٹس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ نورالعین کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی کہ امان نے اسے سرے سے پہچانا ہی نہیں، اس نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا، کوئی شناسائی کا اندازہ ہی نہیں دکھایا۔ سلیکشن کا کرائٹیریا صرف اور صرف میرٹ ہوگی۔ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، دیر از آلویز اسکوپ فار اسکلس۔ اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دیتے امان نے دوبارہ نورالعین کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ شدید شوق اور دکھ کی کیفیت
میں اس ہجوم میں سے الٹے قدم واپس نکلی۔ وہ اب بھی اس امید پر امان کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ شاید وہ اب اسے دیکھ لے، وہ اب پہچان لے، مگر وہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں کھڑا اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، گویا وہ بھی ایک عام سی اسٹوڈنٹس تھی اس آڈیٹوریم میں امان اللہ کے لیے۔ آپ کا مقصد صرف ایک ڈگری لینا نہیں بلکہ اس فیلڈ میں اسکلڈ حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اپنی قابلیت کو بڑھائیں، آج کی مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیپ ان مائنڈ کیمیکل اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ از اے واسٹ اینڈ ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ۔ امان سنجیدگی سے بولا۔ نور العین ہرٹ ہوئی تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ ابھی چند ہفتے قبل جس شخص نے اس کا اسکیچ بنا کر دیا تھا کیا وہ یہی آدمی تھا۔ وہ مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی، پیچھے ہٹتے ہوئے بھی اسے اسٹوڈنٹس کے دھکے لگ رہے تھے۔ اس کی نظریں ابھی تک خود سے انجان اور لا تعلق امان پر جمی تھیں، جو اس کے سلام کا جواب اجنبیت سے دینے کے بعد اسے یکسر بھول گیا تھا۔ اس فیلڈ میں اپرچونٹیز بہت ہیں، شرط صرف محنت ہے۔ اس فیلڈ میں اپنی جگہ اور نام بنانے کے لیے یو ریئلی ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ اسٹوڈنٹس کے اس مجمع سے نور العین خاموشی، آہستگی اور مایوسی سے باہر نکل آئی۔ ان کے کوئی پروفیسرز اب امان کو اس رش میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امان اب ڈین اور پروفیسرز کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا۔ تم لوگوں کو بات کرنی ہے نا امان سے، آؤ میں بات کرواتی ہوں۔ وہ شوق اور صدمے کی سی کیفیت میں آڈیٹوریم سے باہر نکلی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آتی آسیہ کی شوقی بھری آواز آئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کو امان سے ملوانے جا رہی تھی۔ یار برا لگے گا، وہ چیئرمین اور پروفیسرز کے ساتھ ریفریشمنٹ کے لیے چلے گئے ہیں۔ امان سے ملنے کی خواہش کے باوجود آسیہ کی دوستیں ہچکچا رہی تھیں۔ اوف، وہ اسٹوبٹ لڑکی، کچھ نہیں ہوتا، امان اس فیملی۔ آسیہ کے لہجے اور انداز میں اطراحٹ تھی۔ امان ہمارے لیے بالکل فیملی ممبرز کی طرح ہیں۔ ابھی لاسٹ سنڈے ہی تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ ثاقب بھائی کی شادی کی خوشی میں انہوں نے ہم سب کو دعوت دی تھی۔ میری ان سے اتنی فرینکنس اور فرینڈشپ ہے، تم دونوں خود دیکھ لینا۔ آسیہ اپنی فرینڈس کو یہ جتانا چاہتی تھی کہ جس بندے سے وہ اتنی متاثر ہو رہی ہیں اس سے اس کی کتنی دوستی ہے۔ آسیہ کی اطراحٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آسیہ اور اس کی فرینڈس نور العین کے پاس سے گزرتی کوریڈور میں آگے بڑھ گئی تھیں۔ وہ تینوں امان کے پیچھے جا رہی تھیں۔ نور العین جو ابھی ابتدائی شوق اور مایوسی اور دکھ کی حالت میں تھی، آہستہ آہستہ اب اس کے اندر غصہ ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ہیرا، سنبل، یاسر اور حسان آڈیٹوریم سے باہر نکل آئے، اس کے پاس آ گئے تھے۔ وہ اسے ہی تلاش کر رہے تھے۔ وہ اسے امان کے پاس جا کر کھڑا دیکھ چکے تھے، اس لیے باہر آتے ہی حسان مذاق اڑانے والے انداز میں نور العین سے بولا، تمہیں کیا ہو گیا تھا بھائی؟ باقی ساری پاگل لڑکیوں کی طرح تم بھی اس بندے کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تھی؟ میں کوئی کسی سے امپریس نہیں ہوئی۔ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک اے فیو کوشچنس۔ نور العین کو پہلے ہی امان کے نا پہچاننے کا غصہ تھا۔ حسان کی بات پر وہ مزید چڑ گئی تھی۔ یار ویسے یہ ساری کی ساری لڑکیاں جو شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پاس جا کے چپک گئی تھیں، یہ ساری ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنے یا انفارمیشن لینے تو اس کے پاس جا کے نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، سب کی سب بندے کی شکل پر فدا ہو گئی تھی۔ یاسر اس سارے منظر کا لطف لیتے بولا، ظاہر ہے یار ان لڑکیوں نے ویسے بھی انجینئرنگ کر کے کون سے آگے جابس کرنی ہیں، جو انٹرنشپ اور اسکالرشپس میں انٹرسٹڈ ہوں گی۔ سیٹ ضائع کر کے اکثریت نے شادی کرنی ہے۔ یاسر نے مذاق اڑایا۔ ان دونوں کی اس طرح کی باتوں پر ہیرا اور سنبل تلملا اٹھی۔ البتہ نور العین ان کی باتوں سے بے نیاز اور لا تعلق کھڑی تھی۔ وہ سخت صدمے اور غصے میں تھی، مگر اس کی دوستوں کو اس کے آف موڈ کا احساس نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ جلتے رہو تم لوگ ہم لڑکیوں سے، ہم لڑکیاں کریئر بنانا جانتی ہیں، شادی سے بھی بڑی ترجیح زندگی میں ہمارے لیے ہمارا کریئر ہے۔ ہیرا نے غصے سے ان دونوں کو گھورا، تمہاری یہ ریگریسو سوچ ہم لڑکیوں کو زندگی میں کچھ اچیو کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سنبل نے خوب جوشیلے انداز میں ہیرا کی حمایت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نور العین سنبل کی بات کاٹ کر بولی، آئی ایم گوئنگ ہوم۔ اس نے بدمزگی سے کہا۔ سب اس کی بات پر حیران ہوئے کیونکہ ابھی ان کی 2 کلاسز باقی تھیں۔ ارے ایک دم سے یار، ابھی ہمیں ٹیسٹ کی تیاری بھی تو۔ ہیرا حیرانگی سے بولنے لگی، مگر نور العین اس کی بات کاٹ کے فوراً بولی، بائے، کل ملتے ہیں۔ سنبل اور ہیرا نے اسے پیچھے سے آوازیں بھی دیں، اسے روکنا چاہا مگر وہ ان کو حیران پریشان چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے بھائی؟ حسان حیران ہوا۔ اس کے اس عجیب و غریب رویے پر سنبل، ہیرا، یاسر، حسان چاروں حیران پریشان سے کھڑے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہیرا نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ وہ غصے میں بھری یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے سے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا، سینڈلز پیروں سے نکال کے دائیں بائیں اچھالے۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ سیدھی بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس نے دراز میں سے وہی نیپکن نکالا جس پر امان نے اس کا اسکیچ بنا کر دیا تھا۔ اس نے غصے میں اس نیپکن کو بہت زور سے فرش پر اٹھا کر پھینکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس نیپکن کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ اس بندے کو سوچ کے اتنے دن سے پاگل بن رہی تھی۔ ثاقب کی شادی پر اسے ڈھونڈا، اسے سوتے جاگتے سوچتی رہی اور وہ اسے پہچانتا تک نہیں۔
وہ اتنی غیر اہم اور معمولی تھی کیا کہ یوں بھلا دی جاتی؟ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے مسلسل اپنے کمرے میں تھی۔ موڈ خراب تھا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آف موڈ کے ساتھ آڑی ٹیڑھی لیٹی رہی۔ یونیورسٹی سے آ کر بھی اس نے ابھی تک لباس نہیں تبدیل کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے ملازمہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ویکیوم کلینر اور ڈسٹنگ کا کپڑا بھی تھا۔ وہ نورالعین کا کمرہ صاف کرنے کے غرض سے آئی تھی۔ اینا باجی، آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ صبح صاف نہیں ہو سکا تھا، ملازمہ نے اجازت طلب کی۔ کر دو۔ ملازمہ پر بغیر کوئی توجہ دیے وہ لیٹے لیٹے آف موڈ کے ساتھ بولی۔ ملازمہ اندر آ گئی۔ وہ فرش پر ویکیوم کلینر چلانے لگی۔ نورالعین نے لیٹے لیٹے نظر پڑی۔ اسے فرش کے بیچوں بیچ پڑا وہ مڑا توڑا سفید نیپکن نظر آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اس نے تیزی سے لپک کے نیپکن واپس اٹھا لیا۔ ملازمہ نے ویکیوم کلینر چلاتے چلاتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا اینا باجی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم صفائی کرو۔ اس نے ملازمہ کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ پلٹ کر تیزی سے نیپکن واپس سائڈ ٹیبل کی تراز میں رکھا۔ غصے میں نیپکن فرش پر پھینکا تھا، مگر اسے عجیب مسئلہ تھا، وہ کچرے میں پھینکنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ اس اسکیچ کو سنبھال کے رکھے۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ آج یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے کمرے میں بند ہو، کھانا بھی کمرے میں کھایا، دوستوں کا فون بھی نہیں سن رہی۔ ہیرا نے گھر کے نمبر پر کال کی تھی، کہہ رہی تھی تم اس کا فون نہیں اٹھا رہی۔ بوا جی قدرے فکر مندی سے بولتی کمرے میں آئیں۔ نورالعین نیپکن دراز میں رکھ کر مڑی۔ اس نے سنجیدگی سے بوا جی کی طرف دیکھا۔ اور یہ کیا، دوپہر سے آئی ہوئی ہو، ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ بوا جی کی نظر اس کے لباس پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی تھکن ہو گئی تھی، آرام کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ملازمہ کمرے میں ویکیوم کلینر چلا رہی تھی۔ پکی بات ہے، کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بوا جی اس کے پاس آ گئیں۔ انہوں نے ممتا بھری فکر کے ساتھ اسے دیکھا۔ پیار سے اس کے سر اور بالوں پر ہاتھ پھیر کے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بوا جی، آپ پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ سب ٹھیک ہے، نورالعین نے مسکرا کے انہیں یقین دلایا۔ سب ٹھیک ہے تو پھر باہر آؤ، تمہارے بابا گھر آتے ہی ہوں گے، تمہیں کمرے میں لیٹا دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ بوا جی کے یقین دلانے پر قدرے مطمئن سی ہو گئیں۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، آپ چلیں۔ نورالعین نے مسکرا کے سر ہلایا۔ بوا جی پیار سے اس کی ٹھوڑی چومتی کمرے سے چلی گئیں۔ اب کیسا موڈ ہے تمہارا؟ 2 دن سے منہ پھلائے گھوم رہی ہو؟ ہیرا نے نورالعین کی طرف دیکھ کے دوستانہ فکر سے پوچھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گارڈن میں تھیں۔ یہاں اسٹوڈنٹس کے مختلف گروپس الگ الگ جگہوں پر بیٹھے تھے، کوئی بینچ پر، کوئی گھاس پر، کوئی سیڑھیوں پر، ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مگن، کوئی پڑھ رہا تھا تو کوئی باتیں کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہوں یار، نورالعین سنجیدہ تھی۔ ویسے ہوا کیا تھا، پتہ تو چلے۔ ہیرا نے اسے قدرے غور سے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتی باتیں کر رہی تھی، کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی بندہ بغیر کسی وجہ کے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، موڈی بھی تو ہوں نا میں۔ نورالعین نے بات کو ٹالا، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں بھائی، آپ جیسی VIP شخصیت موڈی ہو سکتی ہیں۔ ہیرا نے ہنس کے شرارتی انداز میں سے چھیڑا۔ بکواس مت کرو۔ نورالعین نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے کندھے پر ماری۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی ایک ساتھ سیڑھیوں پر آ کے بیٹھ گئیں۔ نورالعین سامنے دیکھتی کچھ گمسم اور چپ سی ہو گئی۔ ہیرا نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ میڈم اب کیا ہوا، کہاں گم ہو گئی؟ ہیرا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یار ایک بات تم سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وعدہ کرو کسی سے کہو گی نہیں۔ نورالعین نے سنجیدگی سے بغور ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز آہستہ تھی۔ وعدہ؟ بتاؤ کیا ہوا؟ ہیرا نے ایک اچھی دوست کی طرح فوراً اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ یار کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ نورالعین سنجیدہ تھی۔ کب سے؟ ہیرا فکر مندی سے بولی۔ کچھ عرصے سے۔ مے بی آئی ایم ناٹ شیور، یہ میرا وہم ہو، لیکن نورالعین کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یار یہ سیریس بات ہے، تم فوراً انکل کو بتاؤ۔ ہیرا کے چہرے پر تشویش تھی۔ او خدا کی بندی، اللہ کو مانو، میرا گھر سے نکلنا بند کرواؤ گی کیا؟ نورالعین نے چڑھ کر ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس نے معافی مانگنے والے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے۔ بابا جان نے ابھی علی بخش کاکا اور گارڈز کا دم چھلا میرے ساتھ لگا رکھا ہے، یہ بات انہیں بتا دی تو وہ میرا گھر سے نکلنا ہی بند کروا دیں گے۔ پھر کیسی کیمیکل انجینئرنگ اور کون سی ڈگری، سب ختم کروا کے مجھے گھر پر قید کر دیں گے، کہیں نکلنے ہی نہیں دیں گے سرے سے۔ مگر پھر بھی اینا میں یہی کہوں گی، یہ کوئی خطرے کی بات بھی ہو سکتی ہے، تمہیں انکل کے یا بوا جی کے نوٹس میں یہ بات ضرور لانی چاہیے۔ ہیرا اپنی بات پر بضد تھی۔ نورالعین نے چڑھ کر ہیرا کو دیکھا۔ تم سے ایک بات شیئر کی تھی یار، تم نے تو الٹا مجھے ڈرانا ہی شروع کر دیا۔ ایک بابا جان نے مجھے کم ڈرا کے رکھا ہوا ہے، 24 گھنٹے گارڈز کی فوج میرے ساتھ لگا کے، اب تم بھی شروع ہو گئی ہو۔ نورالعین کے چہرے پر خفگی پھیلی۔ بابا جان کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ بزنس میں ان کے دشمن اور حریف کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یا کہیں کوئی میر فاروق کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے تاوان کے لیے اغوا نہ کر لے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سر جھکایا۔ ویسے کسی کو کیا پڑی ہے جو میرا پیچھا کرے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ سب میرا خواہ کا وہم ہے۔ بابا جان میرے جن خطروں سے ڈرتے ہیں، شاید میں نے ان پر زیادہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔
ہیرا ابھی بھی اسی تشویش سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خیر چھوڑو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ نورالعین مزید اس موضوع پر نہ خود پریشان ہونا چاہتی تھی نہ ہیرا کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے چلنے کا کہہ کر سیڑھیوں سے اٹھ گئی۔ مگر یہ سچ تھا کہ کچھ عرصے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس نے کسی کو دیکھا نہیں، مگر اس کی چھٹی حس جیسے اسے یہ بتا رہی تھی کہ کسی کی نظروں میں ہے، کوئی کہیں نہ کہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ شاید کہ اس کا وہم ہی تھا۔ اس نے گھر آ کر ہر سوچ کو جھٹک دیا، کوئی پیچھا کرتا ہے اسے بھی اور امان اللہ کے اسے نہ پہچاننے کو بھی۔ شام میں وہ بوا جی سے سر پر تیل لگوا رہی تھی۔ بوا جی صوفے پر بیٹھی تھی، نورالعین ان کے پاس قالین پر۔ باتیں کرتے کرتے وہ بوا جی سے اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا ان کی باتیں کرنا۔ پڑھ پڑھ کر تم نے اپنا کیا حلیہ بگاڑ لیا ہے نا، یہ ذرا بال دیکھو کیسے جھاڑ جھنجھاڑ ہو رہے ہیں۔ بوا جی فکر سے بولی، آپ تیل لگا رہی ہیں نا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ نورالعین بے فکری سے بولی، اچھا اسے چھوڑے نا، ہم ماما کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر بوا جی کی طرف دیکھا۔ بوا جی، ماما کیا واقعی اتنی خوبصورت تھیں جتنی تصویروں میں لگتی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ، تمہاری ماما بہت حسین عورت تھیں، سورج سے بھی زیادہ ان کا دل خوبصورت تھا، بوا جی نے اسے پیار سے بتایا۔ بوا جی، میں ماما جیسی دکھتی ہوں نا؟ نورالعین نے گردن گھما کر ان سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سوگواری اتری تھی۔ اس نے اپنے بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ماں کو نہیں دیکھا تھا، بس ان کی تصاویر ہی دیکھی تھی، اس لیے جب بھی ماں کا ذکر آتا وہ بہت تجسس سے ان کے بارے میں سننے بیٹھ جاتی۔ بابا جان آ گئے، اسے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ بوا جی کے جواب کا انتظار کیے بغیر صوفے سے بھاگتے ہوئے اتری۔ اس کے یوں آنن فانن اترنے سے تیل کی شیشی بوا جی کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ ارے اینا، آرام سے، گر جاؤ گی۔ ارے میں کہتی ہوں ایسے بھاگنے کی آفت کیا آئی ہے؟ تیل کی شیشی کو سنبھالتے ہوئے بوا جی اس سے بوکھلا کے بولیں۔ وہ اس کے یوں واہی تباہی بھاگنے سے ڈر گئی تھی۔ نورالعین ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر بھاگتی ہوئی سیدھی پورچ میں آ کے ہی رکی تھی۔ میر فاروق گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ان کے احترام میں کھڑا علی بخش گاڑی سے ان کا لیپ ٹاپ وغیرہ نکال رہا تھا۔ میر فاروق اس کو دیکھتے ہی بہت خوشگوار اور بھرپور انداز میں مسکرائے۔ بابا جان، میں اب بالکل ماما جیسی لگتی ہوں نا؟ فرحانہ خالہ نے بھی میری نئی پکچرز دیکھ کر یہی کمنٹ کیا کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ ماما میں ملنے لگی ہوں۔ ان کے قریب آتے ہوئے نورالعین نے جوش سے بچوں کے انداز میں پوچھا، ارے ارے، نہ سلام نہ دعا نہ بابا کی خیریت پوچھی جا رہی، میری بیٹی کے مینرز کہاں گئے؟ میر فاروق اس کے بچوں والے انداز کا مزہ لیتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولے، بابا جان بتائیں نا، سلام دعا بعد میں کر لیں گے۔ اچھا کیا بتاؤں؟ میر فاروق مسکرائے، میں اب ماما میں زیادہ ملنے لگی ہوں نا، بالکل ان جیسی دکھتی ہوں نا؟ وہ بولتے ہوئے میر فاروق کے آگے پیچھے پورا کا پورا گھومی۔ میر فاروق اس کے یوں آگے پیچھے گھومنے پر مسکرا دیے۔ تم بالکل اپنی ماما جیسی دکھتی ہو نور، ہو بہو ان جیسی۔ میں نے تو انہیں صرف پکچرز میں دیکھا ہے، آپ بتائیں کیا وہ جتنی خوبصورت تھی میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نورالعین کو اپنی ماں جیسا دکھنے کی خوشی تھی، بہت خوشی تھی۔ وہ اپنی ماں جیسی دکھتی ہے، یہ اس کے لیے خوشی اور فخر کی بات تھی۔ تم اپنی ماں کا عکس ہو نور، انہی کی طرح حسین اور بہت خوبصورت۔ میر فاروق نے محبت سے کہا۔ اپنی محبوب بیوی کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں ہلکا سا غم ابھرا تھا۔ علی بخش ان کا لیپ ٹاپ وغیرہ اٹھا کر اندر چلا گیا تھا۔ اب وہاں بس وہ باپ بیٹی کھڑے تھے۔ لیکن تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ بس ویسے ہی، نورالعین ان کی طرف دیکھ کے بچوں کی سی معصومیت سے بولی۔ بوا جی سے ماما کی باتیں کر رہی تھی۔ ماما کی پکچرز دیکھ کر مجھے اکثر یہ لگتا ہے ماما جیسی دکھتی ہوں، سوچا آپ سے کنفرم کر لوں۔ وہ مسکرائی۔ پھر کر لیا کنفرم؟ میر فاروق اس کی باتوں پر پیار سے مسکرائے۔ پھر اسی طرح ان کی باتوں کو سنتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شام ابھی اتری نہیں تھی، مگر امان کے گھر کے اس بڑے سے کمرے کی لائٹس آن نہ ہونے کے سبب بہت اندھیرا تھا۔ کمرے کے وسط میں بڑا سا پیانو پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک طرف کافی ٹیبل اور صوفے بھی پڑے تھے۔ امان پیانو کے سامنے بیٹھا تھا، وہ سادہ شرٹ اور جینز میں تھا۔ وہ پیانو پر دھیمی سی سوگوار سی ایک دھن بجا رہا تھا۔ پیانو کی کیز پر اس کی انگلیاں بڑے ماہرانہ انداز میں چل رہی تھیں۔ اس کے پیروں کے پاس شیرو بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایک عجیب اداسی اور سوگواری بھری فضا تھی کمرے میں۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوگواری اور غم بھرا تھا۔ وہ اداس سی دھن بجاتے بجاتے اس وقت گرد و پیش سے غافل کسی اور کیفیت کسی اور جگہ پر پہنچ گیا تھا شاید۔ وہ روحانی طور پر اب یہاں نہیں تھا۔ اس وقت ایک کامیاب CEO نہیں بلکہ ایک اداس، مایوس اور تنہا نوجوان نظر آ رہا تھا، جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ پیانو پر بجتی دھن بدل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس دھن کے ساتھ اس کی کوئی خاص یاد، کوئی بہت خاص ہستی وابستہ تھی۔ یہ دھن بجانا شروع کرتے ہی وہ اپنے ارد گرد سے مکمل کٹ گیا۔ پیانو کی کیز پر تیز تیز انگلیاں چلانے کے سبب اس کی سانس ناہموار سی ہونے لگی تھی۔ وہ شدید اعصابی اور ذہنی دباؤ میں جا رہا تھا۔ بیٹا، رات کا کھانا کس وقت کھائیں گے؟ کمرے میں امام دین داخل ہوا۔ اس کے آنے سے کمرے کا پراسرار سا
सन्नाटे भरा माहौल टूटा था। अमान के हाथ पियानो की कीज पर ठहर गए थे। इसने गर्दन घुमाकर खुद से कुछ फासले पर खड़े इमामदीन को देखा। इमामदीन को इसकी आंखें सुर्ख और बहुत अजनबी लगीं। इसमें एक ऐसा सर्द और खौफजदा कर देने वाला सख्त सा तासुर था कि इमामदीन डर गया था। वो जिस जगह खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आप अंदर क्यों आए हैं? ईमान इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में बोला। मैं वो खाने का पूछने इमामदीन ने आज से पहले ऐसा तासुर इसकी आंखों में नहीं देखा था। वो खौफजदा अंदाज में बोला। वो डर के जुमला पूरा भी नहीं कर पाया था। अमान ज़ोर से चीखा, चले जाएं यहाँ से। सुना नहीं? खामोश कमरे में अमान के चीखने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। जी जी। इसके दहाड़ने पर इमामदीन बुरी तरह सहम गया था। इमामदीन डर के मारे थर थर काँपता वहाँ से उल्टे कदमों वापस भाग गया था। इमामदीन के चले जाने के बाद अमान ने गुस्से से पियानो की कीज पर ज़ोर से हाथ मारा। इसके ज़ोर से कीज पर हाथ मारने से बहुत बेहंगम सा शोर कमरे में गूंजा। इसने अपने सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़ लिया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सर दोनों हाथों में पकड़े गुमसुम बैठा था। शेरू ने इसके पाँव से लिपटकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर वो शदीद इस्तराबी हालत में इसने शेरू की तरफ भी नहीं देखा। वो सर दोनों हाथों में पकड़े इसी तरह गुमसुम सा बैठा रहा, दुनिया से कट के, अपने गिरदो पेश से दूर किसी और दुनिया में। कल शाम इसे जिस अजीब व गरीब खौफजदा कर देने वाली हालत और गुस्से में इमामदीन ने देखा था, इससे वो वाकई मालिक से डर गया था। मगर अगली सुबह इसे अमान बिल्कुल नॉर्मल नजर आया था। ये सुबह सवेरे का वक्त था। अमान ट्रैक सूट में जॉगिंग पर जाने के लिए घर के रिहायशी हिस्से से बाहर निकला। बाहर इमामदीन शेरू को साथ लिए खड़ा था। अमान इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। कल रात हुए वाक़ये का इसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। अस्सलाम वालेकुम। इमामदीन ने डरते डरते बहुत संभल कर सलाम किया। हस्बे आदत इसे बेटा भी नहीं कह सका था वो। वालेकुम अस्सलाम इमामदीन बाबा। अमान इसी एहतराम और इज़्ज़त देने वाले अंदाज में इससे बोला जैसे हमेशा बोलता था। शेरू रेडी है जॉगिंग पर जाने के लिए? इसने कुत्ते की पुश पर हाथ प्यार से फेरकर इमामदीन से पूछा। जी। इमामदीन ने एक पल के लिए सोचा। इसे मुनासिब यही लगा कि वो मालिक से माजरत कर ले अपनी गुस्सा की ही। इसने अमान से डरते डरते माजरत करना चाहिए। वो बेटा कल शाम मुझे पता नहीं था, वरना वहाँ ना आता। इमामदीन ने थूक निकलकर हिचकिचाकर कहना शुरू किया, मगर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अमान ने बड़ी संजीदगी से इसे देखा। आइंदा एहतियात कीजिएगा इमामदीन बाबा। जब मैं पियानो बजा रहा हूँ तो फिर वहाँ सिवाय शेरू के किसी और को आने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी सबको भी ये बात समझा दें, मेरे पियानो बजाते वक्त वहाँ कोई ना आए। अमान बहुत संजीदा, ख़तई और दो टोक अंदाज में बोला। जी बहुत बेहतर, मैं सबको समझा दूंगा। इमामदीन ने इसी डरे हुए अंदाज में फ़ौरन गर्दन हिला दी। अगली बार आप इस बात का ख्याल कीजिएगा। बाकी आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी कोई बात आप या कोई रवैया आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अपना हुक्म सुनाने के बाद वो इसी संजीदगी मगर एहतराम लिए लहजे में इमामदीन से बोला। नहीं बेटा, आप कैसी बात कर रहे हैं? इमामदीन बौखलाया। अमान मज़ीद कुछ कहे बगैर शेरू को साथ लेके जाकर जॉगिंग के लिए निकल गया। इमामदीन उलझी हुई नज़रों से इसे जाता देखने लगा। अमान की शख्सियत इसे बहुत पेचीदा और पुरस्कार लगी थी। वो इसे समझ नहीं पा रहा था। वैसे वो इतना पढ़ा लिखा मुअद्दब नज़र आता था, मगर कल क्या हुआ था? वो इतने बड़े घर में तन्हा रहता था। चलो माँ बाप नहीं तो बाकी कोई रिश्तेदार कोई तो होगा। यहाँ तो कोई भी रिश्तेदार आता नहीं देखा उसने। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।